شہزاد خواجہ قابل احترام ایکسلنسیز دوست ممالک کے سفراء اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی انتہائی جاندار ٹیم، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج جب میں کر رہا تھا وہ ویڈیو تو میں ماضی میں کھو گیا اس حوالے سے کہ وہ زمانہ تھا جب صوبائی حکومتیں اور جہاں پر میں فرائض انجام دے رہا تھا وہاں پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے پنجاب کے اپنے وسائل سے لاکھوں لیپ ٹاپس صرف اور صرف میرٹ پر وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، پنجاب کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی، اور پھر بینک آف پنجاب کے ذریعے نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے روزگار کے لیے بولان گاڑی، راوی، اس طرح کی جو گاڑیاں تھیں ان کو مہیا کی گئیں۔ سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے تحت جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا، تقریباً ہم نے 40 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے اور اس کی جو ریکوری تھی وہ 99% تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف کتنی کمیٹڈ ہیں بلکہ جو قرضے ان کو ملے 99% انہوں نے قرضے واپس کیے، اور اس کے مقابلے میں ہر سال اربوں روپے کے قرضے معاف ہوتے ہیں، اور قرضے معاف کرانے کے ساتھ گھروں کے اخراجات اور محل اور گاڑیاں وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ انرجی، یہ ہے وہ کمٹمنٹ اس ملک کے نوجوان کی پاکستان کے ساتھ، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل بشرطیہ کہ ان کو وہ وسائل مہیا کیے جائیں اور وہ حالات مہیا کیے جائیں تو وہ کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہ پروگرام اور ماضی قریب کہ وہ پروگرام جو میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان ان کی سپرویژن میں جو چلا، 75 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 54,000 نوجوانوں کو۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپس کی اسکیم یہاں پر بھی شروع کی گئی میاں نواز شریف کی سپرویژن میں، اور اس کا بے پناہ فائدہ ہو، بغیر اس بات کے جائے کہ کون لوگ کہتے تھے کہ لیپ ٹاپس نہیں دیے جانے چاہیے، یہ سیاسی رشوت ہے۔ تو میں نے اس کا ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا، کیا میں لیپ ٹاپس کے بجائے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دے دوں میں؟ اور پھر وہ کووڈ کا زمانہ آیا اور یہی لیپ ٹاپس بچوں کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بن گئے تھرو ریموٹ کنٹرول، اور کووڈ کا اور پاکستان کے لیے بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ مگر آج میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں اپنے وسائل سے لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے یہ امپلائمنٹ سکیمز انہوں نے جنریٹ کی۔ آج فرق یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، لیکن کتنا پریشر ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی، منسٹری آف فائنانس کی لیڈرشپ میں الحمدللہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے بینکس اور مائکرو فائنانس
कंपनीज के ज़रिए हमने ये स्कीम का इजरा किया है और अपने जो वज़ीर-ए-आज़म जो हमारी जो यूथ जो ये प्रोग्राम है उसके लिए वसाइल हमने मुहैया किए हैं। 5 लाख तक वो इंटरेस्ट फ्री होगा, उसके ऊपर कोई सूद नहीं लिया जाएगा और वो 3 साल उसका पे बैक है। 5 से 15 लाख तक 7% इंटरेस्ट होगा, 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी। और फिर 15 लाख से 75 लाख तक उसकी जो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी भी स्टेट बैंक तुला बैठा है कि हमने पॉलिसी रेट और बढ़ाना है। उसके ऊपर मैं अभी 1 सेकंड में आऊँगा। तो ये 15 लाख से लेके 75 लाख तक ये कर्जे अवेलेबल होंगे नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए और इसका जो पे बैक पीरियड है वो 8 साल होगा। ये है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम, नौजवानों के लिए प्रोग्राम बनाया है, नौजवानों के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए तकसीम होंगे ऑन मेरिट्स। लेकिन कहाँ वो ज़माना जब एक साल में हम 2-2 लाख लैपटॉप तकसीम करते थे और कहाँ पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ 1 लाख लैपटॉप। ये है वो चैलेंजेस। मैं अपने इस कौम के जो करोड़ों जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इस जो तकरीब जो सजी है कि IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे चले। क्योंकि लेफ़्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह हम उनको लिख चुके हैं और आज फिर मैं वाज़ेह तौर पर IMF को ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी उनकी जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मेरी बात 2 हफ्ते पहले हुई थी और पिछले चंद दिनों में उनको हमने प्रोएक्टिवली उनको अप्रोच किया है कि हम बिला ताख़ीर 9th रिव्यू जो है उसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि आपके साथ जो प्रोग्राम जो आगे बढ़े और दूसरे इसी तरह मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो हमारे जो हमारे मुल्क में बसते हैं, अपने सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, कि ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इनके जज्बे जो हैं ये जवां जज्बे हैं, इनके दिलों में बड़ी अजीम, इनकी दिलों में उमंगे हैं, तड़प है, सोच है, काबिलियत है, हिम्मत है, तवानाई है कि वो पाकिस्तान चाहता हूँ कि आप हमारे सरों के ताज हैं, आप पाकिस्तान के उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे हैं। और मैं एक एक लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ दिल की अथाह गहराई से कह रहा हूँ। आज हम बड़ी मुश्किलात में हैं लेकिन हम मिलकर जो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी हुकूमत वक्त की होती है। आज जिन हालात में भी हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली वो आपके सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, उसके लिए कुछ लवाज़मात हैं और जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदारी डॉलर चंद इक़दामात करके हम उसको बचा सकते हैं, उसके लिए न सिर्फ ऐलानात बल्कि उनके ऊपर अमली इक़दामात उसकी ज़रूरत है। अब हकीकत हाल ये है और मैं किसी को बग़ैर किसी को इल्ज़ाम दिए बग़ैर ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 हफ्ते पहले एनर्जी के ऊपर हमने जो इक़दामात का ऐलान किया था, एनर्जी
کنزرویشن کا, بجلی کی بچت کا دھرتا تھے, ان کو آگے کر کے ہائی کورٹ چلے گئے اور ان سے اسٹے آرڈر لے لیا. اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی, اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا. اور پھر ہائی کورٹ کا ایک حکم جاری ہوا جو سر آنکھوں پر ہے. اسی طرح ایک اور حکومت نے بھی بڑی, اپنا جو شمال میں ہے, انہوں نے بھی اس میں بڑی ڈیلے کی اور ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کیے, صرف کہ میں آپ کو آج یہاں پر یہ ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور ود سنسیئرسٹ آف کمٹمنٹ ایٹ مائی اتھارٹی, پوری ایمانداری کے ساتھ, کہ پی ایم ایل این اور ہماری جو مخلوط حکومت ہے, کہ میں بطور اس بہت ادوار دیکھے ہیں, بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, میرے لیڈر نواز شریف, میری پارٹی نے 3 مرتبہ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا. آج میں یہاں پر وزیر اعظم ہوں. تو کیا میں لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا؟ یہ حکومت کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی کہ پاکستان کے لیے مشکلات تھیں, اس کی جو بھی وجوہات تھی, پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز تھے, اس کے جو بھی, تو اس کو نبھانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنا, یہ ہمارا نہ صرف فرض ہے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, بطور ایک مسلمان کے, باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھیں اور ہم نے جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے, میں ہر قدم اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کوئی سمجھ لے کہ بس اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے, نہیں, مشکلات بھی ہمیں گزرنا ہوگا, جہاں پر یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی, لیکن حکومت وقت کو, اشرافیہ کو, امراء کو پہلے ہی اپنی مثال دینی ہوگی. اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی, پھر سب اس میں شریک ہوں گے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں, اور امراء, اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں. یہ نہ ممکن ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, نہ کوئی گنجائش ہے. اس کے یہ جو یوتھ پروگرام کا, وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا جو والیوم ہے, یہ کہیں اس سے 100 گنا کے 1000 گنا بھی زیادہ ہو سکتا, لیکن جتنی چادر اتنے ہم پاؤں پھیلا سکتے ہیں. وقت آئے گا. یہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ایک چلتے پھرتے یہ گواہ ہیں کہ کس طرح پنجاب میں ہم نے 10 سال مل کے پنجاب میں یوتھ کو کس طرح ان کی آبیاری کی, اور کیا کیا پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف, اس میں اربوں روپے کے بچوں کو وظائف دیے گئے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. جو آج جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے, جن کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں, جن کے سر پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, ایسی ایک نہیں, ہزاروں بچیاں, لاکھوں بچے جن کو یہ 40 ارب روپے کے وظیفے ملے 2008 سے آنورڈز. آج وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, باہر کی یونیورسٹیوں میں وہ اپنا فیلوشپ وہ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تدریس کا کام کر رہے ہیں. بدقسمتی سے 75 سال میں ہم نے جو کچھ کیا, آج اس کا سارا جو نقصانات سامنے ہیں. مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا. یہ 75 سال میں اس حمام میں سب ننگے ہیں. میری حکومت, ہماری حکومتیں اور مارشل لائی حکومتیں اور تمام حکومتیں شامل ہیں. سب کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. لیکن کل بھی میں نے پرسوں کسی جگہ کہا کہ there is no point in living in the past. Important is to, میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم, یہ بڑی جری قوم ہے پاکستانی قوم. اس میں بڑی ہمت, بڑی ریزیلینس ہے, اور انشاءاللہ ان تمام زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان مشکلات سے نکلیں گے. لیکن پھر میں عرض کروں گا, سب سے پہلے مجھے دکھانی ہے ذاتی مثال, حکومت کو, اور پھر تمام درجہ بدرجہ اشرافیہ کو, کاروباری حضرات کو, اور سب کو مل کر انشاءاللہ جب ہم یہ
چیلنج قبول کریں گے تو ہم اسے نکال لیں گے. قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کی ایک نہیں کئی مثالیں آئی ہیں. عصر حاضر کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. میں نے کئی مرتبہ مثال دی, جاپان کی بھی دی اور جرمنی کی بھی دی. وہاں پر کس طرح وہ 60 سال میں, یعنی جرمنی جو ہے, جاپان, بالکل they were raised to ground, لیکن انہوں نے شکست نہیں مانی اور آج دنیا میں پھر ان کا ستارہ جو ہے بڑی اپنے چمک رہا ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس برِ صغیر میں. اٹ واز کاروڈ آؤٹ ٹو لیڈ دا ورلڈ, اسلامک ورلڈ. ہم کہاں رہ گئے, ہم کہاں پیچھے چلے گئے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. ہم ایک ایک پائی بچا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. آپ کو ہم تعلیم دیں گے, اعلیٰ تعلیم دیں گے, آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے, ووکیشنل ٹریننگ دیں گے اور وسائل دیں گے, اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو پھر انشاءاللہ اپنی ہمت اور اپنی محنت سے پاکستان کو عظیم بنائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم جو باتیں میں نے کی ہیں, جو خطا کار نے, اس کے اوپر اگر ہم عمل کر سکیں. 50% بدلتی ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی, اور شہزاد خواجہ صاحبہ کو, ان کی ٹیم کو, مریم اورنگزیب صاحبہ کو, بہت اچھی انہوں نے یہاں پر ایک اویئرنیس پروگرام انہوں نے بنایا. گورنر اسٹیٹ بینک کو, اسحاق ڈار صاحب کو, ان کی ٹیم کو, اور تمام بینکس کو, اور تمام مائکرو فائنانس کمپنیز کو, اور جو درجہ بدرجہ جو ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اس میں جس طرح بھی